fairy tale and more. Please like and subscribe my YouTube channel. ایک گاؤں میں 3 بہنیں رہتی تھیں جن کے نام عائشہ، سارہ اور فاطمہ تھے۔ یہ تینوں نہایت خوبصورت، نیک دل اور ایک دوسرے سے بے حد محبت کرنے والی تھیں۔ ان کی والدہ ایک دانا اور مہربان عورت تھی جنہوں نے بچپن سے ہی اپنی بیٹیوں کو ایمانداری اور وعدہ نبھانے کی اہمیت سکھائی تھی۔ گاؤں کے آس پاس ایک خوبصورت جھیل تھی جہاں لوگ پانی بھرنے اور وقت گزارنے جایا کرتے تھے۔ جھیل کے قریب ایک پرانی کہانی مشہور تھی کہ وہاں ایک جادوگرنی رہتی ہے جو وعدہ خلاف لوگوں کو سخت سزا دیتی ہے۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ جو کوئی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا وہ کبھی اس جھیل سے واپس نہیں آتا۔ ایک دن تینوں بہنیں جھیل کے کنارے پانی بھرنے گئیں۔ راستے میں انہوں نے وعدہ کیا کہ جو بھی چیز ہم جھیل کے پاس سے لائیں گے اسے بانٹ کر استعمال کریں گے اور کسی سے کوئی چیز چھپائیں گے نہیں۔ عائشہ نے کہا، ہم ہمیشہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے اور کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ سب نے ہنستے ہوئے اس وعدے پر سر ہلا دیا اور جھیل کے کنارے پہنچ گئیں۔ وہاں انہیں جھیل کے پانی میں ایک چمکتی ہوئی مچھلی دکھائی دی۔ یہ مچھلی عام مچھلیوں سے بہت مختلف تھی۔ اس کے رنگین پر اور سونے کی طرح چمکتی جلد دیکھ کر تینوں حیران رہ گئیں۔ عائشہ نے کہا، یہ مچھلی بہت خاص لگ رہی ہے، ہمیں اسے جال میں ڈال کر دیکھنا چاہیے۔ فاطمہ نے جال پانی میں ڈال دیا اور جلد ہی وہ مچھلی پکڑی گئی۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے مچھلی کو ہاتھ لگایا وہ انسانی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ مچھلی نے کہا، میں ایک جادوئی مخلوق ہوں، اگر تم میں سے کوئی بھی میرے ساتھ انصاف نہ کرے یا وعدہ توڑے تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ عائشہ نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ مچھلی کتنی قیمتی ہوگی، کیوں نہ میں اسے اپنے لیے رکھ لوں۔ اس نے بہنوں سے کہا، یہ مچھلی نقصان دہ ہو سکتی ہے، ہمیں اسے واپس جھیل میں ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ باقی دونوں بہنوں نے اس کی بات مان لی، لیکن عائشہ نے چپکے سے مچھلی کو اپنے تھیلے میں چھپا لیا۔ جب وہ گھر پہنچی تو عائشہ نے مچھلی کو اپنے کمرے میں چھپا دیا۔ سارہ کو شک ہوا، لیکن کیونکہ عائشہ کا رویہ بدلا ہوا لگ رہا تھا اس نے اپنے کمرے میں جا کر سوچا کہ اگر عائشہ نے مچھلی چھپائی ہے تو یہ میرے حق کے خلاف ہے۔ رات کو سارہ نے عائشہ کے کمرے میں جا کر مچھلی تلاش کر لی اور اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس نے سوچا کہ عائشہ نے وعدہ خلافی کی ہے، اس لیے اب مچھلی کا حق میرا ہے۔ صبح ہوئی تو فاطمہ نے دیکھا کہ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کر رہیں۔ وہ سمجھ گئی کہ کچھ تو غلط ہوا ہے۔ اس نے ان دونوں سے پوچھا لیکن کسی نے بھی سچ نہیں بتایا۔ فاطمہ نے خود جا کر مچھلی کو تلاش کیا اور اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ دونوں بہنیں وعدہ خلاف نکلیں تو اب مچھلی میرے پاس ہونی چاہیے۔ جب تینوں بہنیں جھیل کے قریب دوبارہ پہنچیں تو وہ مچھلی دوبارہ انسانی شکل میں بدل گئی۔ اس نے کہا، تم تینوں نے وعدہ توڑا ہے، ایمانداری اور محبت کا سبق بھول گئی، اب تمہیں سزا ملے گی۔ عائشہ کے ہاتھوں سے ہر چیز غائب ہو گئی، وہ کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتی تھی۔ سارہ کی تو زبان ہی جیسے بند ہو گئی، وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی، اور فاطمہ کو اندھا کر دیا گیا، وہ کچھ دیکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ تینوں بہنیں پریشان ہو گئیں اور جھیل کے کنارے بیٹھ کر رو پڑی۔ انہوں نے مچھلی سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کریں گی۔ مچھلی نے ان کی معافی قبول کی، لیکن کہا، یاد رکھو، ایمانداری اور وعدے کی پابندی نہ صرف تمہاری زندگی بہتر بناتی ہے بلکہ دوسروں کے ساتھ رشتہ بھی مضبوط کرتی ہے۔ جادوگرنی نے ان کا حال درست کر دیا اور غائب ہو گئی۔ اس دن کے بعد تینوں بہنیں مزید ایماندار اور متحد ہو گئیں۔ انہوں نے سیکھا کہ وعدہ خلافی کی سزا بہت بری ہے۔ یہ نہ صرف خود پر
بلکہ دوسروں پر بھی اثر ڈالتی ہے۔